ہم نیو ورلڈ آرڈر کے خالق ہیں، ہم دنیا کی سپر پاور ہیں۔ تو رسول اللہ کے صحابہ جن کے پاس بعض اوقات کھانے کو نہیں ہوتا تھا، جو رات بھر اللہ کے حضور میں نمازیں پڑھتے رہتے تھے، اور صبح کو جب آرام کا وقت ہوتا تھا تو ایسے وقت میں اگر جہاد کا اعلان ہوتا تھا تو وہی رات کے نمازی صبح کے غازی ہوتے تھے۔ رات کے نمازی صبح کے غازی، یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ ہم کو جاہل پیروں نے جو قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے، جن کو فرائض کی خبر نہیں، بے عمل اور ڈرپوک مولویوں نے اور جاہل پیروں نے ہم کو حلوے کھلا کر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کا عادی بنا کر، اور یہ کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، آرام طلب بنا دیا۔ آرام طلب۔ اب کوئی عالم دین جہاد پر تقریر کرتا ہے، مسلمانوں کو رسول اللہ کے لائے ہوئے نظام کو نافذ کرنے کی بات کرتا ہے، تو جاہل پیر بکواس کرتا ہے کہ یہ سیاسی بات کرتے ہیں۔ اچھا، اگر سیاسی بات ہے تو دیکھو، حضرت عمر منبر رسول پر رونق افروز ہے۔ کہ تم نے حدیث کا یہ واقعہ سنا ہے، روایت یقیناً سنا، تو سن لیجئے، یاد تازہ کیجئے۔ علماء کرام کتاب السنت پر عامل علماء کرام اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، اور محدثین نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ عمر منبر رسول پر ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے فرما رہے ہیں، یا ساریہ یا ساریہ۔ یہ ساریہ سپہ سالار ہیں، 1200 میل دور ایران میں جنگ کر رہے ہیں۔ منبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبے کے درمیان میں عمر فاروق کہہ رہے ہیں، یا ساریہ یا ساریہ۔ کسی صحابی رسول اللہ نے کھڑے ہو کر نہیں کہا کہ منبر رسول پر مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار کو آپ آواز کیوں دے رہے ہیں، یہ سیاسی بات کیوں ہو رہی ہے۔ آج کا جاہل بکواس شروع کر دیتا ہے، عالموں کے منہ آتا ہے، کہتا ہے تم سیاسی بات کرتے ہو۔ یہ جاہلوں کا وتیرہ، دین سے بے خبر۔ رسول اللہ کے منبر پر عمر فاروق نے بیٹھ کر کہا، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ، مسلمان فوج کو لے کر پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ، پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ، جبل پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد خطبہ جاری رہا۔ رسول اللہ کے کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، نماز ختم ہو گئی۔ کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا عمر امیر المؤمنین، ساریہ کہاں ہے؟ کہاں ایران میں ہے، مسلمان فوج گھر رہی تھی۔ سبحان اللہ، منبر رسول پر بیٹھ کر صحابی رسول اللہ عمر فاروق اگر 1200 میل دور دیکھ رہے ہیں تو بولو ان کے آقا مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں دیکھ رہا تھا مسلمان فوج گھر رہی تھی، معلوم ہوا مسلمان فوج کی دیکھ بھال کرنا، دفاعی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اسلام کی حفاظت کا بندوبست کرنا، فوجوں کو تیار رکھنا، فوجوں کی حفاظت کا بندوبست رکھنا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ مسلمان حکومت کی حفاظت کرنا، مسلمان فوج کی حفاظت کرنا، اس کو خطرے سے آگاہ کرتے رہنا، یہ بھی امت مسلمہ کی اور مسلمانوں کے حاکم کی ذمہ داری ہے۔ اگلا جمعہ ہوا، اونٹنی پر سوار قاصد آتا ہے، جمعے کی اذان ہو رہی ہے، اذان ختم ہوئی، قاصد نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں ایران سے آیا ہوں، اب
ابشر امیر المومنین، مسلمانوں خوشخبری ہو، امیر المومنین خوشخبری ہو، ابشر امیر المومنین، ابشروا یا مسلمین، مسلمانوں خوشخبری ہو۔ جب ہم کو پتہ نہیں تھا، کافروں کی فوجوں نے ہم کو گھیر لیا، تو حضرت عمر کی آواز ہم سن رہے تھے، رسول اللہ کے غلاموں کا، جن کے غلاموں کا یہ عالم ہے، غلاموں کے مرتبے سے آقا کا پتہ چلتا ہے، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ان کا عالم یہ ہے، ان کے آقا کا عالم یہ ہے کہ وہ 1,24,000 انبیاء و مرسلین کے امام ہیں۔ ان کے آقا کا عالم یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء پر اللہ نے ان کو ایسی فضیلت دی، کسی نبی کو جمال عطا ہوا، کسی کو کمال عطا ہوا، کسی کو علم عطا ہوا، کسی کو معجزات عطا ہوئے، ہر نبی کو ایک وصف اور ایک خصوصیت عطا فرمائی۔ لیکن 1,24,000 نبیوں کے کمالات جہاں ختم ہوتے ہیں، ان کی حد جہاں ختم ہوتی ہے، وہاں سے کمال مصطفیٰ شروع ہوتا ہے۔ 1,24,000 نبیوں کے علم کی حد جہاں ختم ہوتی ہے، علم مصطفیٰ شروع ہوتا ہے۔ یہ سید العالمین محمد رسول اللہ، ان کے غلام منبر پر بیٹھ کر، منبر پر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں، یا ساریۃ الجبل، تو آواز پہنچ رہی تھی، ہم نے آواز سنی، مسلمان فوج کو پہاڑ کی اوٹ میں آپ کی ہدایت کے مطابق کر دیا۔ اگر ہم نہ کرتے تو دشمن فوج پیچھے سے حملہ آور ہو جاتی۔ عمر فاروق دیکھ رہے تھے کہ کافروں کی فوج کی نقل و حرکت کیا ہے اور مسلمانوں کی فوج کی نقل و حرکت کو کہاں کرنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب غلام کی چابی، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وسلم، محبت سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حبیبک سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول یا رسول اللہ، محبت سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ کسی کی کثرت پر فکر مت کرو۔ امریکہ بڑی طاقت ہو سکتا ہے، روس بھی بڑی طاقت ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بڑی طاقت مالک الملک اللہ رب العالمین کی ہے۔ امریکہ عالم اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا قاتل، وحشی، عراق میں 5 لاکھ مسلمان بچوں کو اور 4 لاکھ بوڑھے بزرگوں کو اور عورتوں کو قتل کرنے کے بعد اب افغانستان کی سرزمین پر بمباری کر رہا ہے، مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ یہ امریکہ ہے۔ حکومت بھی شاید یہ سمجھتی ہے کہ وہ بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اگر قرآن پڑھ لیا جائے، حکومت والی بھی اگر قرآن کو پڑھ لے، حکومت بھی اگر قرآن کو سمجھ لے اور اس طرف متوجہ ہو جائیں، قرآن کو دیکھ لیں اور ان کو معلوم ہو جائے کہ مالک الملک اللہ ہے، تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ افغانستان کی سرزمین یہ غازیوں کی سرزمین ہے، افغانستان کی سرزمین محمود غزنوی کی سرزمین ہے، افغانستان کی سرزمین شہاب الدین غوری کی سرزمین ہے۔ وہ شہاب الدین غوری افغانستان کا بادشاہ سو رہا تھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پڑھیے اس کو، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ شہاب الدین غوری سو رہا ہے اور دہلی میں اس کو 2 سال قبل ہاتھیوں کی فوج سے شکست ہو گئی تھی، اس لیے کہ افغانستان میں ہاتھی نہیں ہوتا، تو شہاب الدین غوری کو دہلی سے پہلے شکست ہو گئی تھی۔ ہاتھیوں کے لشکر نے
شہاب الدین غوری کی فوج کو روم ڈالا تھا. شہاب الدین نے غیرت مند سپہ سالار نے پلنگ پر سونا چھوڑ دیا, زمین پر بستر بچھانا چھوڑ دیا, فوج کو تیار کر رہا تھا. مسلمانوں کا غیرت مند جرنل تھا, مسلمانوں کا عظیم المرتبہ سپہ سالار تھا. اسلام کی غیرت اور حمیت اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. سو رہا ہے, خواب میں دیکھتا ہے, صبح کو بیان کرتا ہے. علماء کو بلایا, درباریوں کو بلایا, کہا میں نے رات کو خواب میں دیکھا ایک بزرگ تشریف لائے, میں نے ان کو نہیں دیکھا, میں نہیں پہچانتا تھا. انہوں نے کہا ان بزرگ نے فرمایا وہ سفید ریش بزرگ تھے, چہرے سے نور برس رہا تھا, معلوم ہوتا تھا چاروں طرف اللہ کی رحمت ان پر برس رہی ہے. انہوں نے کہا میں معین الدین ہوں. شہاب الدین, میں معین الدین ہوں, یہ کہنے آیا ہوں کہ تم آگے بڑھو, دہلی کا تخت تمہارا انتظار کر رہا ہے, آگے بڑھو. یہ ہے وہ شہاب الدین غوری. اور شہاب الدین غوری نے کہا کہ جس بزرگ نے مجھ سے یہ فرمایا ہے مجھے یقین ہے کہ اب فتح و نصرت میرے قدم چومے گی. تیار ہو جاؤ. فوجیں تیار ہو گئی اور دہلی پر حملہ کیا. ہندوستان کا بڑا عظیم المرتبت بادشاہ تھا رائے پتھورا. رائے پتھورا کی ناش کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے. دریائے گنگا اور جمنا کی روانی مسلمان فوجیوں کے گھوڑوں سے آب گنگا کی روانی تھم گئی تھی. مسلمان فوجیں دریائے جمنا کو عبور کر رہی. یہ تھے اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جن پر فرشتے فخر کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, مطلوب و مقصود مومن کا شہادت ہے. اور شہادت کی زندگی میں حیات ہے, شہید کی جو موت ہے وہ حیات ہے. دیکھو نمازی کے لیے جنت ہے, دیکھو روزہ دار کے لیے جنت ہے, اور دیکھو میرے عزیز بھائی حاجی کے لیے جنت ہے, اور دیکھو میرے عزیز بھائی زکوٰۃ دینے والے کے لیے جنت ہے. لیکن اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے مجاہد کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے, ہمیشہ زندہ رہتا ہے. جنت بھی ہے اور ہمیشہ زندہ بھی رہتا ہے. اور اسی لیے ان کو مردہ مت کہو. سبحان اللہ, قرآن کیا فرماتا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء. شہید ہونے والے کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہے. اللہ اللہ, شہید تو امتی ہے. جب امتی زندہ ہے تو نبی کا مقام کتنا بلند ہوگا. حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجاہد رسول اللہ کے دائیں اور بائیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے. افغانستان کی سرزمین آج کربلا بنی ہوئی ہے, لیکن یاد رکھو مسلمانوں, غریب ملک افغانستان جو 25 برس سے 10 برس روس ریچ دنیا کی سپر پاور سے ایمان والے ٹکرا گئے تو روس 10 برس تک افغانستان کے پہاڑوں سے سر ٹکراتا رہا, اور 10 برس بعد شکست کھانے کے بعد اس کا جرنل جب آخری سرحد پہ کھڑا ہوا تھا دریائے آمور کے کنارے تو کہہ رہا تھا
اب ہم اس ملک میں کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ 50,000 فوجیوں کے جنازے اٹھائے گئے تھے۔ دنیا کی وہ سپر پاور پچھلی صدی میں افغانستان کے مفلوق الحال، غریب اور مفلس مسلمانوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئی۔ اب امریکہ بھی انشاءاللہ پاش پاش ہو کر رہے ہیں۔ اور یہ مسلمان مجاہدی غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، افغانستان کے مجاہدین، شہاب الدین غوری کی اولاد، محمود غزنوی کے سپوت اور داتا گنج بخش علی الحجویری کے سپوت۔ داتا گنج بخش علی الحجویری بھی افغانستان سے آ کر لاہور میں بیٹھے تھے۔ شہاب الدین غوری اور محمود غزنوی زمین فتح کرتے تھے اور داتا گنج بخش علی الحجویری دلوں کو فتح کرتے چلے جاتے۔ یہ اولیاء کرام، سبحان اللہ، ان کے احسانات سے ہماری گردن جھکی ہوئی، ان کے واسطے سے اسلام ملا، ان بادشاہوں کے ذریعے سے زمین فتح ہوئی، آج پاکستان بن گیا۔ تو افغانستان کی سرزمین وہ ہمارے بھائی ہیں۔ رب العالمین جل جلالہ عمن والو، دیکھیے دین کا رشتہ ہے، بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ اس رشتے کو ہم بھول گئے، ہم نے دین کے رشتے کے بجائے زبان کا رشتہ، سب خرافات ہے، لغویات۔ اسلام میں کوئی زبان کا رشتہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد سب کی زبان عربی ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد سب کی زبان، پوچھ لیجئے کسی عالم سے، مرنے کے بعد کون سی زبان بولے گا آدمی؟ مرنے کے بعد سب کی زبان خود بخود عربی ہو جاتی ہے۔ زبان کا رشتہ کوئی نہیں ہے، وطن کا رشتہ بھی کوئی نہیں ہے۔ کیا رشتہ ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے ان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ امت واحدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پڑھیے محبت سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ کے غلاموں کی فوج ہے۔ پاکستان کی سرزمین بھی یہ رسول اللہ کے غازیوں کی اور مجاہدوں کی زمین ہے، اور ہماری فوج بھی، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اسی فوج میں انشاءاللہ محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری پیدا ہوں گے، جو ہندوستان سے، امریکہ سے صلاح الدین ایوبی جیسا بدلہ لیں گے۔ امریکہ نے صلیبی جنگ کا چیلنج کیا ہے، مسلمانوں ہوشیار رہو، یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں ہے، یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف اگر جنگ ہے تو بچے کیوں مر رہے ہیں؟ دہشت گردی کے خلاف اگر جنگ ہے تو عورتیں کیوں مر رہی ہیں؟ اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے تو اسکول اور اسپتال اور کالج کیوں تباہ کیے جا رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ دہشت گردی کے خلاف نہیں، اسلام اور مسلمانوں کی نسل کشی کے خلاف صلیبی قوتیں، عیسائی اور یہودی مل کر آ گئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی حکومت کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ حکومت دیکھے، گمراہ نہ ہو، اللہ کے پیغام کو سمجھے، اللہ کے حکم کو مانے، اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ کیا حکم فرماتا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ایمان والو عیسائیوں اور یہودیوں کو دوست مت بناؤ، ایمان والو تمہارے بدترین دشمن کون ہیں؟ سبحان اللہ، فارن پالیسی بتا رہے ہیں رب العالمین کہ مسلمانوں تمہارا دشمن کون ہے، تمہارا دوست کون ہے، تمہارا دوست کون ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا دوست اللہ ہے، تمہارا دوست اللہ کے رسول ہے، تمہارا دوست ایمان والے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، ایمان والے ہیں۔ اور ہم کو حکم دیا کہ تم بہترین امت ہو، خیر امت، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔
اللہ نے تم کو دین کی سربلندی کے لیے چن لیا ہے. چنانچہ قرآن فرماتا ہے، قرآن آپ سے مخاطب ہے، مجھ سے مخاطب ہے، ہم سب سے مخاطب ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہے. رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے